اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ دے اندر جتھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی عظیم قربانیاں دے جذبے دا ذکر ہوندا ہے، اسے ماہ مقدس دے اندر داماد رسول خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا عظیم واقعہ بھی پیش آیا، اور اسی ماہ مقدس دے اندر ہی مراد رسول او عظیم نبی کریم سرور عالم دا صحابی کہ جنہوں نبی پاک نے رب کولو مانگ کے لیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کیتا گیا، پھر یکم محرم الحرام نو آپ دی شہادت ہو گئی۔ میں نے جیسا کہ پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ میں آن والی جمعرات نو یکم تاریخ نو انشاءاللہ تعالی چند دنوں واسطے یورپ دے تبلیغی دورے تے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچیا کہ جان تو پہلے اس جمعے دے اندر میں انہاں دو عظیم ہستیاں دی بارگاہ چ عقیدت دے گجرے، سلاماں دے تحفے تے محبتاں دیاں سوغاتاں پیش کراں کہ پوری امت جنہاں دی مقروض ہے۔ بلا شبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظیم شخصیت ہے کہ اسلام نو جدوں بھی ضرورت پئی نبی کریم دی پہلی نظر عثمان غنی تے پئی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ حضور دیاں قدماں ڈھیر کر دیتا۔
حضرات محترم، اگر یہ بات میں کہہ دیاں تو میں حق بجانب ہاں کہ پوری کائنات وچ آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک کوئی بندہ عثمان غنی جیسا خوش نصیب نہیں کہ جدے نکاح وچ یکے بعد دیگرے نبی دیاں دو بیٹیاں آئیاں ہوں۔ پوری نسل انسانی چ کلا بندہ عثمان غنی کہ جدے نکاح وچ نبی کریم دیاں دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیاں۔ اور اس حدیث دے راوی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرماندے نے نبی پاک دی دوسری بیٹی دا وصال ہویا تو نبی کریم نے فرمایا عثمان ہن محمد گھر اور بیٹی کوئی نہیں، اگر میرے گھر 40 بیٹیاں ہوندیاں ایک ایک تیرے نکاح دیندا جاندا، ایک ایک مردی جاندی تے میں تیرے نکاح دوجی دیندا جاندا۔ ایمان نال سوچو کیا مرتبہ ہے اس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا کہ جنہاں نال نبی کریم دا اتنا پیار سے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا تو غالباً 5واں نمبر ہے کلمہ پڑھن دا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر دی تبلیغ تے آپ ایمان لے آئے۔ آپ دے چچا نے آپ نو بند کر دیتا، عثمان تینوں محمد دا کلمہ چھوڑنا پوے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا چچا کہندے ہو تے گھر چھوڑ دیں، کہندے ہو تے دنیا ہی چھوڑ دیں، میں محمد عربی دا پلہ نہیں چھوڑ سکتا، مظالم دی انتہا کر دیو، میں سب کچھ قربانی دین واسطے تیار ہوں، میں رسول اللہ دا پلہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں نگاہاں نال غلاماں نو کی پلا دیندے سن کہ جدا نشہ ہی نہیں سی اتردا۔ حضور کیڑی شراب پلاندے سن؟ شراب توحید۔ سارے بولو شراب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی شراب۔ پھر کوئی سختی کوئی ترشی وہ نشہ نہیں سی اتار سکتے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تھی، یثرب نو مدینہ بنایا مصطفیٰ نے، جنہوں مدینہ طیبہ کیا جاندہ ہے، مدینہ منورہ کیا جاندہ ہے، حضور تو پہلے یثرب کہلاندہ سی۔ یثرب دا معنی اجاڑ، یثرب دا معنی اجڑی ہوئی جگہ، بیماریاں دا گھر۔ یثرب ایک ایسا بخار چڑھتا سی کہ اکثر بخار چڑھنے تو بعد بندہ مر جاندہ سی، لوگ ڈردے سن یثرب وال منہ کرن نو۔ واہ رب دے حبیبہ کی پیر رکھیا یثرب تے کہ رب نے فرمایا محبوبہ اور تم پیر رکھے تے تھے بیماریاں ہون، میں تے مدینے دی مٹی نو بھی کھا کے شفا بنا دیتا ہے۔ غبار المدینہ شفا، مدینے دا تے غبار بھی شفا بن گیا۔ حضور دی آمد تے یہودیاں نو بڑی تکلیف ہوئی کہ محمد مصطفیٰ ایک نواں مذہب لے کے آ گیا ہے، ان اسلام ترقی کرے گا، وہ ساڑی عزت دیاں پگڑیاں گر جان گیاں، جڑیاں ساڑیاں ٹوراں بڑیاں نے ختم ہو جان گی۔ یہودیاں نو بڑی تکلیف ہوئی، ہر حربہ استعمال کیتا کہ اسلام ختم ہو جائے، اسلام پھلے پھولے نہ، محمد مصطفیٰ یہ چھوڑ کے چلا جائے۔ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن حضرت عبداللہ ابن سلام، بائبل دے عالم سن، تورات دے بھی انجیل دے بھی، اور اپنی جماعت دے بہت بڑے مناظر سن، اپنے عقیدے تے اپنے دھرم تے بہت بڑے مناظرے کردے ہوندے سن۔ یہودیاں نے عبداللہ ابن سلام نو آکھیا تسی اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے محقق ہو، اتنے بڑے مناظر ہو، کہ محمد مصطفیٰ ایک نواں دین لے کے آ گیا ہے، یثرب وچ انہیں مدینہ بنا دیتا ہے، تے اساں سنیا کہ محمد مصطفیٰ کسی مدرسے دا پڑھیا ہویا نہیں،
کسی مدرسے چ انہیں تعلیم حاصل نہیں کی تھی کہ تسی تے عالم ہو تے فاضل ہو تے بڑے لکھے ہو کہ جاؤ نا محمد مصطفیٰ نے مناظرہ کرو انہوں شکست دیو تاکہ وہ چھوڑ کے چلا جائے اس شہر نو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا تھوڑے جذبات اپنی جگہ ٹھیک نے، مگر میں چونکہ عالم ہوں، میں علم دی گفتگو کرنا چاہنا، علم دی زبان استعمال کرنا چاہنا ہے۔ اے میں بھی سنے ہیں کہ وہ کسی مدرسے پڑھے ہوئے نہیں، میں جاؤں گا علمی سوال لے کے جاؤں گا، بڑے بڑے وزنی سوال لے کے جاؤں گا کیونکہ میں عالم ہوں، اور سوال جا کے کراں گا، پھر دیکھاں گا میرے سوالاں دے جواب مینوں کی دیندے نے۔ روایات چاہتا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام نے تیاری کی تھی، لباس بدلیا، جبہ پہنیا، سر تے پگڑی، ہاتھ وچ کھونڈی، ایک ہاتھ وچ تسبیح، چل پے علم دا روب لے کے، بڑے بڑے وزنی سوال لے کے چلے۔ نبی کریم سرور عالم کھجور دی ٹوٹی ہوئی چٹائی تے بیٹھے سن۔ عبداللہ ابن سلام نے دروازے قدم رکھیا، پہلی نظر نبی پاک دے چہرے تے پئی تے عارف کری دی روح کدھرے پھردی سی، فرماندے نے سوال کی کرنا سی، بھول گئیاں سب زیراں زبراں، بھول گئیاں سب زیراں زبراں تے بھول گیا سب پڑھیا۔ نبی کریم دا چہرہ ویکھیا تے پہلا لفظ جڑا منہ نکلیا نا، ایڈے سونے چہرے والا تے جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، حضور دا کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، رحمت عالم نے سینے لا لیا۔ کچھ دیر حضور دی خدمت وچ رہے، اسلام دا رنگ چڑھ گیا، اسلام دا سویرا آ گیا، کفر دا اندھیرا چلا گیا، رسول اللہ دی زیارت کر کے دعا لے کے چل پے۔ یہودیاں نو بھی پتہ چل گیا جڑا مناظرہ کرن گیا سی انہیں گل تے ایک بھی نہیں کیتی، ویندیاں ہی کلمہ پڑھ گیا۔ جدو واپس گئے تے یہودی کٹھے ہو گئے، عبداللہ ابن سلام اساں تے سنے ہیں تساں سوال ہی کو نہیں کیتا، تسی تے کہندے سو میں بڑے بڑے سوال تیار کیتے، دیکھاں گا کی جواب دیندا ہے، تے خالی ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ عبداللہ ابن سلام دی اکھاں چ موٹے موٹے آنسو آ گئے، رو کے کیا دوستو قسم پیدا کرنے والے دی، بڑے بڑے سوال لے کے گیا سا، پر جدوں ودعا دا چہرہ ویکھیا تے کنڈل زلف سیاہ سجن دے، کنڈل زلف سیاہ سجن دے تے تاب جھلے ہن کیڑا، اے نینا دے وچ نینا پا کے انہیں لٹ کھڑیا دل میرا۔ جل جلالہ و امن والہ۔ عبداللہ ابن سلام نے کیا مینوں سارے سوال بھول گئے، میں تے مصطفیٰ دے جمال چ مست ہو گیا۔ او یہودیو، او نصرانیو، میں دنیا چ بڑے بڑے عالم ویکھے، فاضل ویکھے، محقق ویکھے، محدث ویکھے، بڑے بڑے سونیاں نو ویکھیا، پر قسم پیدا کرن والے دی سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ حضور دا، بولو سب سونیاں تو سب سونیاں تو سب سونیاں تو سونا ہے، سب سونیاں تو سونا ہے
اے تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا تکیا نصیباں اے تکیا نصیباں والیاں اللہ اکبر۔ عشق دے سمندر بھی تیردار دور نکلایا، عرض کر رہا سا یہودیاں نو بڑی تکلیف ہوئی مصطفیٰ دے مدینے جان دی۔ مدینہ پاک وچ ایک کنواں سی بیر روما، اور او یہودی دا کنواں سی۔ پورے مدینے والے اسے کنویں دا پانی استعمال کردے سن۔ اس مالک نے سوچیا کہ عورت حربہ کوئی کامیاب نہیں ہویا، چلو اکو کنویں عورت کنویں ہی کوئی نہیں، میں مسلمانہ تے پانی بند کر دینا، پانی نہیں ملے گا تو علاقہ چھوڑ کے چلے جان گے، نہ پھر کی کرنا۔ نبی کریم سرور عالم دا ایک غریب صحابی ادھی رات دا وقت ہے، بچے نے پانی طلب کیتا، اٹھیا گھڑے دیکھیا تے پانی نہیں سی، گھڑا چک لیا، بیرے روما تے پہنچیا پانی لین واسطے، تو یہودی تلوار لے کے کھلوتا سی، انہیں آکھیا بس اج تو بعد تہاڈا پانی بند ہے۔ دو ہی صورتاں نے پانی لین دیاں، یا تے ایک کنواں خرید لو، انہوں پتا سی مسلمان غریب لوگ نے کول تے پیسے ہی نہیں، کاروبار تے سارا یہودیاں دے ہاتھے چ، تے یا ادھا کنواں خرید لو، تسی بھی پانی پر دے رہے اسی بھی بھریں گے، ورنہ میں پانی لین نہیں دیاں۔ غریب صحابی کچھ بھی نہیں سی پلے، گھڑا واپس آ کے گھر رکھیا تے نبی کریم دی بارگاہ چ آ گیا، ادھی رات دا وقت ہے، یا رسول اللہ میرے بچے نے پانی منگیا، میں پانی لین گیا تے یہودی تلوار لے کے کھلوتا ہے، وہ پانی نہیں دیندا، کہندا ہے یا ادھا کنواں خرید لو یا پورا خرید لو ورنہ میں پانی نہیں دیاں گا۔ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا تھوڑی دیر پہلے عثمان غنی میرے دربار چ اٹھ کے گیا، جا عثمان نو بلا کے لیا۔ صحابی دوڑیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے دستک دیتی، کی گل ہے عبداللہ؟ سرکار نے بلایا ہے، بس میں آیا، دوڑ پہ حضور دی بارگاہ چ، میرے آقا حکم۔ نبی کریم نے فرمایا عثمان غریب آدمی پانی لین گیا ہے تے یہودی نے کیا ہے کہ یا پورا کنواں خریدو تے یا ادھا کنواں خریدو، بغیر قیمت دے میں پانی نہیں دیاں گا، یہ پریشان ہے، بچے دا پیاسا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں کو دسے ہے کہ وہ کتنے پیسے منگ دے؟ غالباً اس نے دسیا، انہیں آکھیا کہ 20,000 درم میں لواں گا تے کنواں دے دیاں گا، یا 10,000 درم دے دیو تے ادھا کنواں لے لو، یا 20,000۔ سیدنا عثمان غنی عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نے صرف چند منٹ اجازت دیو، میں حاضر ہونا۔ کر گئے، 20,000 درم پایا بوری چ، بوری غلام نو نہیں چوائی، چک کے اپنے کندھے تے رکھ لے۔ یا رسول اللہ اے پیسے حاضر نے تے کنواں خرید لو۔ نبی کریم نے فرمایا عثمان اے تے اس نے منگے نے نا 20,000، تو تاجر ہے، تجارت دے کچھ اصول ہوندے نے، طریقے ہوندے نے، کوئی پیسے کم کرائے جاندے نے، کچھ جاؤ دے نال جا کے سودا کر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں یا رسول اللہ یہ پیسے پانی واسطے نہیں، میں تے محبوب دی زبان واسطے پیا دینا ہے۔ آپ نے منگے نے آقا دا کنواں کی لینا ہے، سارا کنواں خرید لو۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پیسے دے کے لکھا لو، کنواں ساڈا ہو گیا۔ تے یہودی نے آکھیو فکر نہ کرے ہو، تسی بھی پیندے رہے ہو، تساں ساڈا بند کیتے اسی کسے دا بند نہیں کریں گے۔ سیدنا عثمان غنی عرض کر دیں یا رسول اللہ ایک کنواں خرید کے میں مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا، میں دا مالک نہیں، آقا وقف ہے،
ساری دنیا پانی پیوے. اللہ اکبر. ابتدا دے اندر جڑا مال زکات چاہتا سی نا، اس وقت زکات پیسے نہیں سن ہوندے. بکریاں والے بکری دی زکات دیندے سن، اونٹاں والے اونٹ دی زکات دیندے سن. اس طرح جانوراں دیاں زکاتاں جانور آندے سن زکات وچ. نبی کریم نے چند صحابہ نو مقرر کیتا. حضور نے فرمایا جاؤ اے اونٹ لے جاؤ اور بکریاں لے جاؤ تے اس مال نو جا کے چرایا کرو چراگاہ وچ. صحابہ اکرام نے اونٹ لے جانے، بکریاں لے جانیاں اور چرانیاں. مدینہ پاک دے بالکل قریب سی ارض بقی، جنہوں اج جنت البقی کیا جاندہ ہے. یہ قریب سی اور یہ بھی یہودی دے قبضے سی. بقی دے اندر کچھ بوٹے سن، کوئی گھاس سی، اچھی چراگاہ سی. صحابہ مال لے کے گئے تو یہودی نے آکھیا کہ اے زمین میری ہے، خبردار کوئی اتھے کو بکری اونٹ چراوے. لے جانے جنگل لے کے جاؤ، خبردار میں نہیں چران دینے. اگر ایڈا شوق جے تے خرید لو. صحابی واپس آئی، یا رسول اللہ یہودی اونٹ نہیں چران دیندہ، بکریاں نہیں چران دیندہ، کہندہ خرید لو. فرمایا جاؤ عثمان نو بلا کے لیا. جدوں بھی مال دی ضرورت پئی رسول اللہ دی نگاہ عثمان غنی تے گئی. سیدنا عثمان غنی نو بلایا گیا. نبی پاک نے فرمایا ارض بقی دا ٹکڑا بک رہا ہے، خرید نہ لئیے. آقا کتنے پیسے منگتا ہے؟ فرمایا 5000 درم. آقا میں حاضر ہویا، 5000 درم بوری چ پایا، رسول اللہ دیا قدمہ تے رکھ دیتا. یا رسول اللہ خرید لو. ارض بقی خرید لیتا گیا. ایک وقت آیا مدینہ یہودیاں تو پاک ہو گیا، یہودیاں نو نکال دیتا گیا مدینہ پاک جو، سارا مدینہ اپنا ہو گیا. نبی کریم نے فرمایا جتھے مرضی ہے جا کے چراؤ، کوئی روکن ٹوکن والا نہیں، جاؤ جتھے مرضی ہے چراؤ، سارا مدینہ اپنا. عثمان جی سلطان، موت تے حق کے مرنا بھی ہے. ہن ساڈے بندے مرن گے، انہاں واسطے قبرستان چاہیے. تیرا کی خیال ہے وہ ارض بقی جڑا ہے اس نو قبرستان نہ بنا دئیے؟ کوئی پاکستانی مولوی ہوندا کہندا یا رسول اللہ سارا مدینہ جی اپنے کپڑا بنا لو، کوئی ضروری ہے میرے تے سارا باہر لڑنا جی؟ نہ یا رسول اللہ اس تو بڑی کی سعادت ہے، ضرور بناؤ. ہن نبی پاک قبرستان بنا رہے نے ارض بقی نو. امام الانبیاء نے فرمایا صدیق، فاروق، عثمان، علی چلو چلیے، بلال، طلحہ، سلمان چلو چلیے. عثمان کمان بھی لے لے تے تیر بھی لے لے. سیدنا عثمان غنی نے کمان بھی چکی، تیر بھی لے لیا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ارض بقی دا پہلا بننا کیڑا ہے؟ یا رسول اللہ اے جگہ ہے، ایتھوں شروع ہوندی ہے ارض بقی. تو دیکھیا وہ جڑے مدینہ پاک گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے دے چند گز دے فاصلے تے بقی شروع ہو جاندی. امام الانبیاء نے فرمایا عثمان اس بننے تے کھلو جا، کمان بھی تیر پا لے. عثمان تو اپنا تیر چلا. حکم سی نبی پاک دا. عثمان غنی کھڑے ہو گئے، تیر چلایا. رحمت عالم نے فرمایا عثمان تیرے قدمہ تو لے کے تیرے تیر گرن تک جتنی جگہ ہے اے ہن ارض بقی نہیں، جنت البقی ہے.
میں ہاتھ جوڑ کے کہنا مسلمانوں ایمان نال سوچو جہاں پیروں تو لے کے تیر گرن تک جگہ جنت بن جاتی ہے وہ آپ جنتی نہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی دا تے اشرا مبشرہ چ نہ ہوندا ہے او 10 خوش نصیب ہستیاں کہ جنہاں نو دنیا تے نبی پاک نے نام لے کے جنتی ہون دی بشارت دیتی. ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و عائشہ فی الجنہ او کما قال 10 دا نام لے کے حضور نے 10 دیتا ہے جنتی نے کوئی شک نہ کرے. حضور نے فرمایا تیرے قدمہ تو لے کے تیرے تیر تک جتنی جگہ ہے یہ ارض بقی نہیں جنت البقی ہے. سیدنا عثمان غنی نے رونا شروع کر دیتا. نبی پاک نے فرمایا عثمان اتنا بڑا اعزاز تینوں ملے ہے تے یار تو روندا ہے. عثمان غنی رو کے کہندے نے یا رسول اللہ اعزاز ملن دی خوشی بڑی ہے روندا اس واسطے ہاں کہ تسی مینوں پہلے دس دیندے نا میں اور زور لاندا ذرا جنت ود جاندی. ہائے ہائے کیا اپنے رسول دی زبان تے اعتماد سی عثمان غنی نے. او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہاں نے موڑ موڑ تے اسلام دی خدمت کی تھی, موڑ موڑ تے اسلام دے حوصلے ودائے, تن من دھن سب کچھ رسول اللہ تو قربان کر دیتا. او عثمان غنی اس سے ذی الحجہ دے اندر جامع شہادت پی گئے اور شہادت ایسی پائی کہ قرآن دی تلاوت کردیاں شہید ہوئے. سامنے قرآن پیا سی, خون دا پہلا قطرہ قرآن پاک دی اس آیت تے گریا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترکی دے میوزیم دے اندر وہ اصل قرآن اجے تک موجود ہے اور اس تے خون دا نشان بھی اجے تک موجود ہے. جس قرآن تے آپ دے خون دے قطرے گرے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم دے او خوش نصیب صحابی نے کہ پوری امت وچ اس لحاظ نال جوڑ نہیں کہ انہاں دے گھر نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے تشریف لے آئیں. تفصیل پھر کسی موقع تے عرض کراں گا. اینے نبی پاک دے داماد کہ حضور دیاں 2 بیٹیاں انہاں دے گھر آئیں تے سیدنا فاروق اعظم اینے نبی پاک دی مراد. ساڈے نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا تے جنہاں خوش نصیبہ حضور دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھے ہے انہاں دی تعداد مشہور ہے 1,24,000. 1,24,000 او خوش نصیب نے جنہاں نو درجہ صحابیت ملے. اور یہ ساڑھے نبی پاک دی عظمت ہے. حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی نے تے نوح علیہ السلام دی تبلیغ دی عمر 950 سال ہے. 950 سال آپ نے تبلیغ کیتی, دنے بھی کیتی راتی بھی کیتی. آپ دی اصل عمر جڑی ہے یہ بہت زیادہ ہے مگر جڑی تبلیغ دی آپ دی عمر ہے 950 سال, دنے بھی راتی بھی. 950 سال دی تبلیغ تو بعد نوح علیہ السلام تے کل 72 آدمی یا 81 آدمی یا 92 آدمی ایمان لے آئے. یہ مختلف روایتیں نے 72 81 92 ٹوٹل 950 سال دی تبلیغ دے باوجود ساڈے نبی پاک دی ظاہری زندگی 63 سال ہے. 63 سالہ 40 سال نکال دیو نبی پاک نے اعلان نبوت ہی نہیں کیتا, صرف اپنا کردار پیش کیتا ہے. دسیا ہے میرا کردار کی ہے, میرا رہن سہن کی ہے, میرا اخلاق کی ہے, میری رفتار کیسی ہے, میرا رات دن دا چلنا اٹھنا بیسا کیسا ہے, میری دوستیاں کیسی ہیں. اپنے کردار نال رسول نے دسیا کہ میری چادر پاک کے صاف ہے. 40 سال تو بعد نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا. اعلان نبوت تو بعد نبی پاک دنے تبلیغ کیتی تے راتی رب دی بندگی کیتی. 40 سال کڈو پیچھے بڑے 23 سال 23 سال دنے کیتی تبلیغ تے راتی کیتی عبادت. پر جب نبی دا جنازہ اٹھیا تے 1,24,000 مصطفیٰ دا صحابی موجود سی.
اے تبلیغ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 1,24,000 صحابہ جتنے بھی حضور دے صحابہ نے نا یہ سب نبی پاک دے مرید نے. بولو سارے مرید نے. خدا دی قسم کلا فاروق اعظم او صحابی ہے جڑا مرید بعد بنے ہیں نبی دی مراد پہلے بنے ہیں. ہائے نبی پاک نے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. حضور نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن الشام او بعمر ابن الخطاب. یا اللہ اسلام نو عزت دے, اسلام نو عزت دے. بابی جہل ابن الشام ابو جال بن شام نو بھیج کے او بعمر بن الخطاب یا عمر بن خطاب نو بھیج کے. اگے خاصا دا لفظ بھی حدیث چاہتا ہے کہ حضور نے خاص کر حضرت عمر واسطے دعا مانگی یا اللہ اسلام نو عزت دے دے, ابو جال مسلمان ہو جائے یا خاص طور تے عمر مسلمان ہو جائے. مینوں ایک بندہ کہنے لگا ویکھو نا اللہ نے نبی دی ادھی دعا قبول کیتی نہ ادھی نہ کیتی, عمر تے آ گیا تے ابو جال نہ آیا. میں کہ تہاڈی مت ماری گئی ہے, تانوں نبی دی دعا پہ دسدی ہے تے او نہیں پیا دسدا. نبی نے اے نہیں آکھیا دونوں چاہیے نے, نبی نے آکھیا یا او چاہیے یا او چاہیے یا ابو جال دے دے یا عمر دے دے. رب نے آکھیا پھر میری نظر تے عمر تے ہی پیندی ہے, او چنگا میں بھیج رہا. نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن الشام و عمر ابن الخطاب, وا نہیں آکھیا او بعمر ابن الخطاب یا ابو جہل دے یا عمر دے. پھر رب نے عمر فاروق نو چن لیا مصطفیٰ دی غلامی واسطے, اسلام دی عظمت واسطے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. 39 مسلمان حضرت فاروق اعظم تو پہلے اسلام دے دامن میں آ چکے سن. 39 کفر پریشان ہو گیا. ابو جہل نے بہت بڑی میٹنگ بلا لی, سارے سردار کٹھے ہو گئے تے ابو جہل کہنے لگا اسی ایک مسلمان کو تنگ سان تے 39 ہو گئے نے, اسی ہن سارے سردار ہاں, وڈیرے ہاں, دولت ساڈے کول, اقتدار ساڈے کول, تے ایسا کریے کہ اج فیصلہ کریے کچھ بھی ہو جائے 40واں نہیں ہون دینا. میں سوچتا سا بھائی 40ویں دی مخالفت کتوں شروع ہوئی. مینوں پتہ لگ گیا کتاباں چو 40ویں دی پہلی مخالفت ابو جہل نے کیتی ہے. انہیں آکھیا 39 ہو گئے نے 40واں نہیں ہون دینا. تے میں اعلان کرنا ہے جیڑا محمد مصطفیٰ دا سر کٹ کے لے آوے گا نا میں انہوں 100 سرخ اونٹ انعام دیاں گا. محمد ختم ہو گیا, کوئی بندہ کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ پڑھنے والے بھی پیچھے ہٹ جان گے. 100 اونٹ سرخ انعام دیاں گا. عمر تلوار میان چو نکالی تے مجمع کھڑے ہو گئے. عمر نے آکھیا میں وعدہ کرنا ہے کل شام تو پہلے پہلے میں محمد دا سر کٹ کے لے آؤں گا. نعوذ باللہ. اللہ اکبر. مینوں کہن دیو مسلمانوں, مکہ شہر 2 حویلیاں نے, ایک حویلی ابو جال بیٹھا ہے, دوجی حویلی مصطفیٰ بیٹھے نے. ادھر میٹنگ ہو رہی ہے, ادھر بھی میٹنگ ہو رہی ہے, ادھر بھی پروگرام ہو رہا ہے, ادھر بھی پروگرام ہو رہا ہے. ادھر ابو جال بولے ہے, ادھر مصطفیٰ بولے نے. ابو جال دی سن کے تے عمر نے تلوار میان چو نکالی. اللہ اکبر. ادھر عمر نو مسلمان کرن واسطے دعا مصطفیٰ نے زبان چو نکالی. اللہ اکبر. حفیظ جلندری مرحوم اللہ انہوں نے قبر تے کروڑ رحمت نازل کرے. حفیظ نے عجیب منظر کشی کی تھی. حفیظ کہنا کیسا شہر سی, 2 حویلیاں نے, پر سکیم میں اس طرف سرکار کی ایذا کی ہوتی تھی,
ادھر چشمان رحمت آسیوں کے غم میں روتی تھی، ادھر کفار کہتے تھے کہ امت کو مٹا ڈالیں، ادھر کفار کہتے تھے محمد کو مٹا ڈالیں، ادھر یہ فکر تھی ان لوگوں کو دوزخ سے بچا ڈالیں۔ عمر نے اعلان کر دیتا، ابو جہل اپنے وعدے تے پورا روی، اونٹ تیار رکھ، کل شام تو پہلے میں محمد دا سر کٹ کے لے آواں گا، میں پرے اجتماع چ اعلان پیا کرنا ہے، میں 40واں نہیں ہون دیاں گا۔ قدرت نے مسکرا کے آکھیا عمر کی بڑکا پیا مارنا ہے، 40واں شروع ہی تیرے تو کرانا، تو آپ ہی تے 40واں ہوئے گا، 40واں نہیں ہون دیا۔ کیوں نہیں ہون دیا گا؟ ہوئے گا ہی شروع تیرے تو۔ رات گزری، صبح ہو گئی، عمر نے اپنی تلوار نو زہر وچ بجایا، ننگی تلوار لے کے چل پیا، بڑے غصے نال بڑا پروگرام بنا کے جانیاں حملہ کر دیاں گا، محمد مصطفیٰ دا سر کٹ لیاں گا، سر نہ بھی کٹیا تے تلوار نو زہر لگی ہوئے، تھوڑا جہا زخم بھی آ گیا تے زہر اپنا کام دکھا دے گی، مصطفیٰ ختم ہو جائے گا۔ گلی دا موڑ کٹیا تو سامنے چو حضور دے صحابی نعیم بن عبداللہ آ رہے سن۔ سبحان اللہ۔ حضرت نعیم نے ویکھیا اب ننگی تلوار لے کے خطاب دا پتر چلے ہے۔ عمر یار کدھر چلے ہیں ننگی تلوار لے کے؟ عمر نے آکھیا خبردار میرا راہ نہ روکی، کوئی میرے سامنے آنے دی کوشش نہ کرے، جس شمع دے تسی پروانی ہو نا میں او شمع آج بجھان چلے ہیں، نہ محمد رہے گا نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا رہے گا، کہ تو سان مصیبت پائیے نواں فتنہ کھڑا کر دیتا، میں او شمع بجھان چلے ہیں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرمایا عمر یہ شمع اساں جلائی ہوندی تو بجھا بھی لیندا، اے تے جلان والا خدا اے نو کون بجھائے گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ کملی والیا تیرے نور دا دیوا میں بالے ہے، کافر پیڑے پھوکا مار دینا، یریدون ارادہ کر دینے لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ اللہ دے نور نو اپنیاں پھوکاں نال بجھا دئیے۔ کملی والیا تیرے نور دا دیوا میں بالے ہے، کافر پھوکاں نال بجھانا چاہندے نے، اے تے کافراں دا ارادہ تینوں دسیا نا کہ انہاں دے ارادے خطرناک نے۔ اپنی گل دساں واللہ متم نورہ، اے پھوکاں مارن پاویں سپیکر تے کوکاں مارن بجھا نہیں سکدے کیونکہ میں بالے میں بالے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا سی نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ دل، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، میری طرف سے کہہ دو یہ ارباب کفر کو انگلی سے آفتاب چھپایا نہ جائے گا۔
جل جلالہ ومن والہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اس نور نو پورا کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون۔ اگرچہ نور کافرانو چنگا نہیں لگدا، چنگا لگے نہ لگے سانو ادھے نال غرض نہیں، بجھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے بالے۔ بولو اے دیوا کس نے بالے؟ میاں صاحب فرماندے نے پھوکا مار بجھاون لوکی نور محمد والا، تے نور نبی دا کدے نہ بجھسی راکھا حق تعالی، جنہوں رب رکھے انہوں کون چکے۔ آہا پھوکا مار بجھاون لوکی، پھوکا مار بجھاون لوکی تے نور محمد والا، پر نور نبی دا کدے نہ بجھسی راکھا حق تعالی۔ اللہ اکبر۔ بڑا زمانہ ہو گیا میں فیصلہ بات تقریر کی تھی تو یہی بات میں کہہ دیتی، میں کیا اس دیوے نو کوئی بجھا نہیں سکدا کیونکہ رب نے بالے۔ تقریر ختم ہوئی تو ایک داڑھی والا قریب آ گیا، کہنے لگا پیر صاحب ہمیں جذبات وچ نہ آیا کرو، کدے کدے دیوا بھی بجھانا پیندا ہے۔ میں نے کہنے لگا جذبات وچ آ جاندے ہو، کدے کدے دیوا بھی بجھانا پیندا ہے۔ میں کہا جی صوفی جی کدوں؟ کہنے لگا گھر والے گھر دا کام کر لین، بچے سکول دا کام کر لین، مالک نوکر نو کہندا ہے نور دینا دیوا بجھا دے ہن سو جائیے۔ میں کہ صوفی صاحب تساں گل 100% ٹھیک کیتی ہے، بجھانا پیندا ہے تاں جے مالک نے سونا ہوئے تے۔ بجھانا پیندا ہے پر ادوں جے مالک نے جنہیں یار دے نور دا دیوا بالے ہے پوچھنے ہیں بس تو سوندا بھی ہے۔ اللہ آیت الکرسی بھی چلا فرماندا ہے لا تاخذو سنۃ ولا نوم، سونا کی ہے مینوں تے کدے اونگ بھی نہیں آئی۔ میں کیا صوفی جی ایڈے خوش نہ ہو نہ رب نے سونا تے نہ دیوا بجھانا۔ بڑا شرمندہ ہویا پر محکمہ ڈھیٹ بڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں پھر سر پٹیا۔ میں کہ یا اللہ خیر، کہنے لگا نہ بجھائیے تے آپے بھی بجھ جاندہ ہے۔ میں کہ آواز کر کر کے میں بھی بڑھا ہو گیا، تو بندے دا پتر نہ بنی، آپے کی میں بجھ دا ہے۔ کہنے لگا پیر صاحب جدو تیل مکے تے بجھ نہیں جاندہ، میں کیا سنیاں مکن دیتا تے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، اور کون تین مکن دے گا؟ اللہ آپ درود بھیج دے، فرشتے درود بھیج دینے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتے رہیں گے۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کے میلاد ہوتے، بولو محمد کے میلاد، او محمد کے میلاد۔ اللہ اکبر۔ یار دی گڈی رب نے چاڑی، یار دا دیوا رب نے بالیا، انہوں کوئی بجھا نہیں سا۔ نعیم بن عبداللہ نے فرمایا غلط سوچی ہے، تو نہیں بجھا سکتا اس دیوے نو،
انہیں آخیا دیر کیڑی ہے، میں چلیا تھوڑی دیر بعد تو سن لویں گا دیوا بجھ گیا، میں چلے۔ حضرت نعیم نے آخیا میں تیرا راہ نہیں روکدا، پر میری گل غور نال سن، جس دیوے نو تو بجھان چلے ہے نا، او دی روشنی تے تیرے اپنے گھر بھی آ گئی ہے، تیری بہن کلمہ پڑھ رہی ہے، تیرا بہنوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، پہلے گھر دی خبر لے پھر جاویں محمد مصطفیٰ وال۔ عمر نو نہیں سی پتا کہ میری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے نے، تن بدن وچ اگ لگ گئی، میں محمد نو قتل کرن چلے ہیں تے میرے گھر کلمہ پڑھیا جا رہے، کہنے لگا پہلو گھر دی خبر لواں، گلی دا موڑ کٹ دیتا، بہن دے دروازے تے آیا تے اندروں قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آ رہی سی۔ حضرت خبیب دونوں نو قرآن پڑھا رہے ہیں، پھر قرآن دا ایک اپنا رنگ ہے، قرآن دی آواز جدوں کنا دے رستے دل تے دستک دیندی ہے نا تے او دا انداز ہی وکھرا ہے۔ حفیظ کہندے نے غضب ٹوٹا عمر جس وقت کے دہلیز چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے، قرآن دی آواز سنی تن بدن وچ اگ لگ گئی، اسے نال دستک دیتی دروازہ کھولو، خاوند نے بیوی وال ویکھ کے آکھیا فاطمہ آواز سنی؟ عمر آ گئے، حضرت فاطمہ نے فرمایا عمر نہیں آیا، کسوٹی آئی ہے، آج پرکھیا جائے گا کون جھوٹا ہے تے کون سچا ہے، عشق آزمایا جائے گا، آج محبت آزمائی جائے گی، آج ویکھیا جائے گا مصطفیٰ دا پیار کتنا ساڈے سینے وچ آ چکا ہے۔ استاد نو آکھیا استاد جی قرآن پاک دیاں تختیاں لے کے تسی اندر کمرے چھپ جاؤ تاکہ تھوڑی توہین نہ کرے، قرآن دی بے حرمتی نہ کرے، اور میں جانا تے برا جانا ہے۔ عمر نے کیا دروازہ کھولو، پیر نے کنڈی کھول دی، پہلا سوال کیتا کی پڑھ رہے سو، جیڑی بہن پھر سامنے کدی اچا نہیں سی بولی، اکھاں وچ اکھاں پا کے کہندی ہے کی سن رہے سی، میں سنیا تسی مسلمان ہو گئے ہو، بہن نے آکھیا کہ تے جھوٹ بول لیندے سا، ہن تے بولنا ہی نہیں ہوندا نا، حضور دے غلام بن گئے ہیں، جھوٹ کادا بولنا ہے، اسی کملی والے دے غلام ہاں، اسی مصطفیٰ دی زلفاں دے قیدی بن گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ دا، رکھ کے بہن دے منہ تے تھپڑ ماریا، چکرا کے زمین تے گری، چھوڑ محمد دا کلمہ، بہن گر کے پھر کھڑی ہو گئی، پڑھن واسطے پڑھیا، چھوڑن واسطے تے نہیں پڑھیا۔ بہنوئی قریب آیا، بہنوئی نو ماریا، زخمی کیتا، کدے بہنوئی نو مار دے کدے بہن نو مار دے، جسم زخمی ہو رہی ہے، ہڈیاں ٹوٹ رہی نے، عمر پورے غصے جاگ بگولے مار پیا دیندا، حفیظ کہندا بہن پھر کھڑی ہو گئی، خون پیا رسدا، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے اب تو ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی اب گر نہیں سکتے، توڑ دو گر ہڈیاں میری سبھی، دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی۔ غصہ بڑھتا جا رہا ہے، عمر ٹھوکنا ماردا ہے، تھپڑ ماردا ہے، کدے بہنوئی نو ماردا ہے کدے بہن نو ماردا ہے، وہ گر کے پھر کھڑے ہو جاندے نے، پھر کلمہ پڑھتے ہیں، اکھاں میں چکھا پا کے بہن گلاں پی کر دی ہے۔
اچانک عمر نے سوچیا فاطمہ میرے سامنے کدے اچا نہیں سی بولی، انہیں میری اکھ وچ اکھ پا کے بدے بات نہیں سی کیتی، یہ محمد نے کیڑا نشہ پلا دیتا ہے، یہ کیڑا نشہ ہے جڑا اتر نہیں رہا، اتنی مار دیتی ہے۔ کفر دا تالا ہلنا شروع ہو گیا۔ عمر چارپائی تے بہ گیا، اکھاں وچ آنسو آ گئے، بہن برا دے چہرے وال ویکھدی ہے، اکھاں دے آنسو ویکھے نا تے خامد وال اشارہ کیتا، معلوم ہوندا ہے کم بن گیا ہے، رسول دی منگی ہوئی دعا رنگ لا رہی ہے۔ عمر نے اپنی پگڑی اتاری، اپنے گلے پا لئی، دوویں پلے اپنی بہن دے ہاتھ پکڑائے۔ بہن کہندی ہے ویرا کی کہنا چاہنے؟ عمر رو کے کہندا ہے میں آیا سمار مکاونے نو، مینو مار دے لے چلو، میں آیا سمار مکاونے نو، میں آیا سمار مینو مار دے لے چلو، کتے عمر خراب نہ ہو جائے، جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ میرے گلے چ کپڑا ہے، کپڑا پکڑ لو، مینو مار دے اتھے لے چلو جتھے عمراں سواریاں جاندیاں نے۔ بہن نے رو کے آکھیا ویرا کملی والا تے دلاں دے راز جاندا ہے، اس حال وچ جان دی کوئی لوڑ نہیں، وہ تے دل ویکھے جاندے نے اس بارگاہ چ۔ عمر رو کے کہندا ہے ذرا مینو او قرآن تے وکھا جڑی پڑھ رہی سی۔ بہن نے آکھیا ویرا تو اے مشرک تے مشرک ہوندا ہے پلیت تے قرآن ہے پاک، یہ میں ناپاک ہاتھ بھی نہیں دے سکتی، ہاں تینوں سنانے ہیں قرآن دیاں آیتاں۔ رو کی آواز دیتی استاد جی باہر آ جاؤ، کفر دا تالا ٹوٹ گیا۔ استاد نے آ کے پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن دی رس کول دی آواز جدو کنا دے رستے دل تے پہنچی، کڑک کر کے تالا ٹوٹ گیا۔ عمر تلوار اسی طرح ننگی پڑی ہوئی ہے، چل پہ دربار مصطفیٰ وال۔ نبی پاک دار ارکم وچ کھجور دی ٹوٹی ہوئی چٹائی تے بیٹھے سن، 39 مسلمان رسول اللہ دے سجے کھبے بیٹھے، ادھر 39واں آ رہے ہیں۔ ننگی تلوار، یہ بات مشہور ہو چکی سی کہ ابو جال نے 100 اونٹاں دا لالچ دیتا ہے تے عمر نے اعلان کیتا ہے کہ میں سر لے کے آواں گا، تے حضرت بلال تک بھی یہ خبر پہنچ چکی سی کہ عمر نے آکھیا میں سر کٹاں گا، تے ننگی تلوار ہاتھ وچ تے عمر نو گلی چاندا ویکھیا نا تے جلدی نال بلال نے دروازہ بند کر کے کنڈی لائی۔ رحمت عالم نے مسکرا کے فرمایا بلال کنڈی کیوں مارنا ہے، دروازہ کیوں بند کیتے؟ یا رسول اللہ عمر پہ آندا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا کھول دے، عمر نہیں میری رات والی دعا آ رہی ہے۔ ہائے ہائے، آقا دے ہاتھ بھی ننگی تلوار ہے، فرمایا میری دعا تو نہیں سنی، میری دعا آ رہی ہے، کھول دے دروازہ۔ دروازہ کھول دیتا گیا۔ صحابہ بڑے پریشان نے، سنے انہیں اعلان کیتا سر کٹاں گا، ننگی تلوار لے کے آ رہے،
ہوں حضور نے فرمایا دروازہ کھول دیو، رسول اللہ دے چاچا حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، اپنی تلوار گلے چ نکال کے رسول اللہ دے قدمہ چ رکھ کے خالی ہاتھ دروازے کول کھلو گئے اور کھلو کے آکھیا صحابہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اگر عمر اچھی نیت نال آئے گا نا اسی انہوں نبی پاک دے خلق دا نمونہ پیش کریں گے، اخلاق محمدی دا درس دے مانگے، تے جے بری نیت نال آیا تے میں نبی پاک دا چاچا بھی ہاں تے غلام بھی ہاں، میں اپنی تلوار گندی نہیں کرنی، میں اعلان پیا کرنے عمر دی نیت پیڑی ہوئی تے تلوار بھی اودی ہوے گی، سر بھی اودہ ہی ہوے گا، کیونکہ میں محمد دا چاچا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا چاچا میں کہہ دیتا نا میری دعا پہ ہوندی آن دیو۔ عمر دا سر چکے ہے، تلوار پکڑیے، دروازے داخل ہوئے، امیر حمزہ پیچھے ہٹ گئے۔ عمر نے ویکھیا غلاماں دیاں جتیاں باہر دروازے کول پئیاں نے، عمر نے اپنیاں بھی اتار دیتیاں، ننگے پاؤں کھجور دی چٹائی تے رسول اللہ دے سامنے کھلو گئے۔ رحمتی عالم دا ہاتھ باہر نکلیا کملی چو، سرکار نے عمر دا دامن پکڑ کے جھٹکا دے کے فرمایا خطاب دے بیٹی عمر کی لینا ہے، عرض کی تھی غلامت نام لکھانا۔